نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الہدا کافی الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقام وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی قاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن الجمیع بصالہ صلو علیہ خدائے ذوالجلال خالق کائنات مالک کل وحدہ لا شریک جو واحد ہے جو یکتا ہے جو اعلیٰ ہے جو اولا ہے جو خالق کائنات ہے جو کن فرما کے تخلیق کرنے والا رب ہے جس کی ہم انسان کے ذہن سے بالا تر رکھی جس کا مقام انسان کی سوچ سے بالا تر اس مالک کل کا ہزارہ شکر کہ اس نے ہم سب کو یہ توفیق بخشی کہ ہم یہاں پر اس کے ہم اور اس کے ساتھ ہمارے آقا و مولا ہمارے والی ہمیں بچانے والا محمد مصطفیٰ محبوب خدا افضل الانبیاء افضل البشر افضل التخلیق کائنات جو رب نے خلق کیا جو رب نے اپنی ذات کے بعد جس کا مقام بنایا اس سے افضل میرے حضور کا کہا یہ جائے کہ میرے حضور کا مقام بنا کر اس کے صدقے سب کا تو ہزارہ شکر کہ وہ مقاموں والا نبی جس کے انبیاء بھی امت کی دعائیں کرتے ہیں اس حبیب اس آقا کی ثنا اور غلامی میں بیٹھنے کی توفیق
میرے بابا جی قبلہ پیر آفتاب رحمت اللہ علیہ، اس سلسلے کے پیر و مرشد قبلہ بابا جی معصوم بادشاہ رحمت اللہ علیہ، اس سلسلے کے پیر و مرشد قبلہ بابا جی مستوار رحمت اللہ علیہ، اور اس نظام کو چلانے والے، آغاز کرنے والے بابا جی قبلہ نور محمد رحمت اللہ علیہ۔ تو میں بابا کیا کہتا ہوں دیکھ رہے ہیں یہ تو جب میں محفل میں بیٹھا سا تاہی میں نے اندازہ ہو گیا سی کہ آج بزرگاں دی خاص نظر ہے۔ میں بات ابھی کرنے لگا ہوں، دو آیتیں بیان کروں گا، ایک کی پہلے تشریح ایک کی بعد میں، اور اس بات کو آخر میں بیان کروں گا کہ ہم کہتے ہیں سورہ شریف میں ولی بھی سنتے ہیں، جی کہتے ہیں غوث بھی سنتے ہیں، حافظہ اور یا بھی سوئے ہوئے ہیں، تو جہاں پر ولی بھی لیٹے ہوں، غوث بھی لیٹے ہوں، اور یا ابطال بھی لیٹے ہوں، اور ان کی نظر ہو جائے اور محفل میں مولا کا ذکر، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت بیان کر رہا کہ ولی کی نظر ہو اور علی کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو ولیوں کی محفل میں آپ آئے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس کا مقام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ آج گفتگو ہوگی اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور انفسنا وانفسکم، اس پر گفتگو مقام ولایت بتایا جائے گا، اور جس کے صدقے ملا ہے اس کی ذات بتا دی جائے گی۔ سبحان اللہ، مقام ولایت ملا کس کو؟ تو فرمایا جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کی محبت میں گزاری ہوتی ہیں، جنہوں نے اپنی میں کو ختم کیا ہوتا ہے، اس کی قربت اور محبت میں اپنی زندگیاں تمام کی ہوتی ہیں، رب ان پر عنایت ان پر عنایت کرتا ہے، کیونکہ وہ قرآن میں فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر، سبحان اللہ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ تو وہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کی عبادت، اس کی حمد، اس کی غلامی، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری میں گزار دی، اور میں تو خلق خود ہی کو مار دیا، اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا، اور اس کی ذات اقدس پر جان قربان کر دی، تو رب نے جب ان کا ذکر کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تم ان کے مقام کو پوچھتے ہو، نہ ان کو خوف نہ ان کو ڈر لگتا ہے، میرے مالک کے ان کے دلوں کو ڈر اور خوف سے پاک، ان کے دلوں کو ڈر اور خوف سے پاک، ان کو کسی سے ڈر نہیں، ان کو کسی سے خوف نہیں آتا، یہ فقط اس رب ذوالجلال سے ڈرتے ہیں اور اس کے حبیب پاک کمال کی خیرات۔ میں کہا ڈر نہیں لگتا، کیوں نہیں لگتا؟ ڈر اپنے کو لوگ بڑے کو لگتا ہے، قاری صاحب ڈر اپنے کو لوگ بڑے کو لگتا ہے، جن کا دل رب نے اپنی عنایات سے بھر دیا، اپنی تجلیات سے بھر دیا، اور کہا کہ تم میرے حبیب کے نام لے رہا ہو، تم میرے نام لے رہا ہو، تم نے میرا ذکر کیا، میرے حبیب کا ذکر کیا، اب میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور جبرائیل کو کہتا ہے کہ جبرائیل جا، یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی میرے حبیب کی غلامی میں گزاری ہے، میری حمد اور اطاعت کی غلامی میں گزاری ہے، میرے فرائض پر عمل کرتے رہا ہے، اپنی خودی طے کو ختم کرتے آیا ہے۔ جبرائیل جا، اس نے میری محبت کی بات کی، میں اس کی محبت کی بات
بلند کر دیا، میں نے اس کے ذکر کو عام کر دیا، میں نے اس کے ذکر کو عام کر دیا۔ فرشتوں کو بھیجا، کہا اس نے میرا نام لیا، اس نے میرا ذکر کیا، اس نے میرے حبیب کی بندگی بیان کی، اس نے میرے حبیب کی محبت میں زندگی گزاری۔ جبرائیل کیا میرے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت، میرے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال۔ اب یہ دو انعام ہیں، یہ دو انعام ہیں، یہ دو انعام ہیں، ایک ولی کے لیے اور ایک ان کے لیے جن کے دلوں میں ان کی محبت ڈال ہے۔ دو انعام، حضرت دو انعام، ایک اس کے لیے کہ اس کا ذکر عام کر دیا، ایک وہ جن کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی، اس کی محبت ڈال دی۔ اور کیسے کہا، فرماتا ہے کہ میں اپنے حبیب کے جو نام لیوا ہے، جو اس کے غلام ہیں، جو اس پر مر مٹنے والے ہیں، جو اس کی غلامی میں زندگی گزارنے والے ہیں، سبحان اللہ، وہ جو خریدار ہے، وہ جو خریدار ہے جو یوسف کی قیمت لگا کے آئے تھے، وہ جب محمد مصطفیٰ کے در پر آئے، میں کہا کہ وہ خریدار ہے جو یوسف کی قیمت لگا کے آئے ہیں، وہ خریدار جو یوسف کی قیمت لگا رہے ہیں، کہ یوسف کی قیمت کیا لگے؟ انہوں نے جب محمد مصطفیٰ کو دیکھا، محمد مصطفیٰ کو دیکھا، میرے آقا کو دیکھا، وہ جس کے حسن کو چھپا رکھا، جس کے حسن کو چھپا رکھا، محمد مصطفیٰ کی ذات کو دیکھا۔ اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، کہتی ہے یہ خریداروں کی بات نہیں ہے، وہ تو قیمت لگا رہے ہیں۔ یوسف کے حسن پر تو عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے انگلیاں بھی کاٹ دی، یہ قیمت کی بات کرتے ہیں، یہ یوسف کے حسن کو دیکھتے ہیں، یہ میرے آقا کے حسن کو ان پر کھول دیا۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، فرمایا ان کو، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، یہ میرے حضور کے حسن کو نہیں دیکھ سکتے، اگر وہ پردے ہٹا دیے جائیں یہ دل نکال کر حضور کے قدموں پر رکھتے ہیں۔ تو وہ جن کے اوپر سے پردے ہٹا دیے گئے، جنہوں نے اپنے دل نکال کر رکھ دیا، اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے دلوں سے ڈر کو نکال دیا گیا، ان کے دلوں سے خوف کو نکال لیا گیا، ڈر اور خوف کو ان کے دلوں سے نکال لیا گیا، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی گئی۔ یہ میرے اور آپ کے دل میں نہیں، آئے ہائے قاری صاحب پہلے آخر ہے سر ولی بیک رہے ہیں، میں کہا جواب دینا، آخر سے پی صاحب تقریر کر دینے اگے بیٹھا ہوتا ہے، میں کہا سادہ تے اللہ وہ مقام لے کے آوے، لیکن انہوں نے چاہتے آ گئے ہو۔ قاری صاحب امام احمد بن حنبل علی تھے اور لیٹے ہوئے تھے، کسی نے دور کے ولی کی بات کی، اٹھ کے بیٹھ گئے، حضور تسی نے بیمار سو، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا تو گل یہ نہیں کر رہے ہو کہ گل سو کے نہیں سنی۔ طریقے سے بلایا تھا مقام پہ آتا، میں بھی بیان کرتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، شفاعت سے پہلے حضور فرمائیں گے کہ میرا رب فرمائے گا میرے حبیب چن لے، میرا حبیب چن لے، حساب و کتاب سے پہلے، مقام یہ نہیں ہے چن لے، کہا حساب و کتاب سے پہلے چن لے، تو چن لے، جن کو تم نے چن لیا ہم ان کو حساب و کتاب کے بغیر پھر آگے حدیث مسلم کو دیکھ لو، بخاری کو دیکھ لو، ترمذی کو دیکھ لو، کہا ایک گروہ ایسا ہوگا جو نہ شہداء کے مقام پر فائز ہوگا
نہ انبیاء کے مقام پر فائز ہوگا، لیکن مقام و مرتبے پر شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے، انبیاء بھی رشک کر رہے ہوں گے۔ ایک مقام وہ انبیاء کا مقام بہت مختلف ہے، نبوت بہت بڑی چیز ہے، لیکن وہ تجسس ہوگا کہ نہ تو یہ نبی ہے، نہ تو یہ شہداء ہے، نہ تو یہ صالحین ہے، نہ صدیقین ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مقام کیا ہے؟ یہ مرتبہ کیسے ملا ان کو؟ تجسس، نبوت کا مقام سب سے مختلف، وہ تجسس میں ہوں گے کہ ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو پھر جب میرے رب فرمائے گا میرے حبیب تم نے، تو میرے حضور کی انگلی جب اس گروہ کی طرف جائے گی، جب اس گروہ کی طرف جائے گی تو پھر ذہنوں میں آئے گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ تمہارے دلوں سے جو خوف کو پہلے ہی نکال دیا گیا تھا، دوزخ تو تمہارا مقام ہی نہیں ہے، حساب و کتاب سے کیوں ڈرتے ہو؟ تمہارے لیے جنت کھول تمہارے لیے جنت کھول دی گئی ہے۔ اور پھر ایک گروہ وہ جس کو جنت کی بشارت دے دی جائے، فرشتے انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی حقیقت میں فرشتے میں نے پہلے بیان کیا، میں نے کہا دو، ایک ان کے لیے جن کا مقام بلند کر دیا، ایک ہم جیسوں کے لیے جن کے دلوں میں اس کی محبت ڈال، جن کی محبت ڈال، تو وہ گروہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا، رب ذوالجلال کی دربار سے حکم ہوگا تم جنت کے دروازے کے اندر کیوں نہیں جاتے، باہر کیوں کھڑے ہو؟ باہر کیوں کھڑے ہو؟ تو عرض ہوگی حضور میرے مالک ہم نے اپنی زندگیاں اپنے حضور کی غلامی میں گزاری ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو وہ غلامی دی ہے۔ حجی حساب و کتاب نہیں ہویا، کہا میرے مالک کچھ ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق کسی رشتے کی وجہ سے ہے، جن کے ساتھ ہمارا تعلق محمد مصطفیٰ کی محبت کا ہے، یہ تعلق غلامی کا ہے، یہ ان کے مقام کا ہے، یہ ان کی شان کا ہے میرے مالک، اور شان مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ جس کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے نسبت جوڑ دی جائے، حشر میں بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ شان مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اور میرے مالک اس کا مقام یہ ہے کہ ان کو محشر میں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ میرے مالک کی طرف سے حکم ہوگا جاؤ جنہوں نے تم سر محبت کی ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ پھر سمجھ آ گئی کہ امام جڑا حدیث کا امام ہوئے، محدث ہوئے، تے وہ بیمار ہوئے تے کوئی ولی کا ذکر کرے تو اٹھ کے بیٹھ جانا ہے۔ آپ کہے کہ دے نام واسطے بیماری کوئی شے نہیں، کدے سانو بھی اپنے پیار والے میں شامل کر لوے، اوتھے جنت میں تیز نہان والی داخل ہو جاؤ۔ اور یہ مقام کیوں ہے؟ میری بات میں غور کیجیے گا، الا ان اولیاء اللہ لا، محمد مصطفیٰ کے غلام ہے نا، غلامی مصطفیٰ کے بغیر ولایت مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ غلامی مصطفیٰ کے بغیر ولایت نہیں مل سکتی۔ استاد کا مقام شاگرد تے علم تو پتہ چلتا ہے، تے آقا کا مقام غلامہ کے مقام تو پتہ چلتا ہے، تے رب نے یہ مقام دے کر بتایا کہ تم تو میرے غلاموں کے، میرے حبیب کے غلاموں کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے، میرے حبیب کے مقام پر تم کیسے، میرے حبیب کے مقام کو تم کیسے سوچ سکتے ہو؟ تو یہ مقام ہے جو حضور کے غلاموں کا ہے۔ تو میں نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور بعد میں نے کیا کہا؟ ابنانا وابناکم
ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. میں بہت بڑی گل کرنا، غور کرنا. اب سب ولایت بہت بڑا مقام، کلندر بہت بڑا مقام، غوث قطب بہت بڑے مقام. لیکن میرے حضور تے جان قربان کرن تو پہلے یہ مقام کسی کو مل سکتا ہے؟ دسو، غور کریو میری گل تے. میں پہلے آکھیا میں کہ بزرگاں دی نظر ہوئے تے ولی دی نظر ہوئے تے علی دا ذکر نہ ہوئے، ہو نہیں سکتا. آپ سب غور کریو، غور کریو، میں سمجھو بزرگاں دی نظر ہوئے، ولیاں دی نظر ہوئے، علی دا ذکر نہ ہوئے، انج ہو نہیں سکتا. ولایت ملتی کب ہے؟ محمد مصطفیٰ پر جان. تم مجھے بتاؤ غلام مصطفیٰ میں، صحابہ مصطفیٰ میں، آل مصطفیٰ میں کون وہ ہے جس کو رب نے محمد مصطفیٰ کی جان سے جوڑ دیا؟ وہ کون ہے؟ غلامان مصطفیٰ میں، عاشقان مصطفیٰ میں، صحابہ مصطفیٰ میں، آل مصطفیٰ میں، جس کی جان کو محمد مصطفیٰ کی جان سے جوڑ دیا. وَأَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. ایک میں فاطمہ الزہرا. اب صاحب بیٹیاں نہیں لگا دیں تم اپنی عورتوں کو لے کر، فاطمہ الزہرا تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ. حسنین کریمین، غور کرو، ولایت علی کے قدموں کی دھول ہے. کیوں؟ وَأَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا. اب صاحب وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اب صاحب میں دسو تواڈے نال میرا مکالمہ ہوئے، حافظ صاحب نال میرا مکالمہ ہوئے، میں قاری صاحب نال میرا مکالمہ ہوئے تے میں آکھاں گا میں انہاں نوں لے کے آ رہا، یہ نہیں آکھاں گا کہ میں آپ بھی آواں گا کیونکہ میں تے آنا ہی ہے. نہیں ہو سکتا کہ میرا مکالمہ ہوئے میں دوسرے نوں بھیج دے آپ جاواں ہی نہ. دسنا کی ہے کہ میرے نال حافظ بھی آئے گا، میرے نال عثمان بھی ہوئے گا، 3 بندے ایسی ترشی کو چلا کے لاہور جاواں گے. اچھا جی کون آ رہے ہیں؟ حافظ کی عثمان آ رہے ہیں. تو یہ نہیں آگیا کہ میں آپ بھی آ رہے ہیں، میں تے آنا ہی ہے، میں تے آنا ہی ہے. تے مکالمہ ہوئے محمد مصطفیٰ نال تے محمد مصطفیٰ تے آنا ہی ہے. تے میرے مالک انفسنا وانفسکم کس کے لیے کہا؟ جب سوال ہوا کہا کہ میرے حضور یہ جو کہا کہ تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جان کو لے کر آتے ہیں، تو یہ جان کا کیا ماجرا ہے؟ کہا بتانا تھا کہ میری جان علی. تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، میں اپنی جان کو لے کر آتا ہوں. انفسنا وانفسکم، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، میں اپنی تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، میں اپنی جان کو لے کر آتا ہوں. فاطمہ الزہرا بیٹیوں میں، حسنین کریمین بچوں میں، مولائے کائنات جانوں میں. مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی 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 ہے. صحابہ
اب شخص آیا امام نسائی کی گل کرنے لگا جو محدثوں میں بھی جن کا نام آئے تو بخاری مسلم لکھنے والے بھی آپ کے مقام کے نیچے آتے ہیں. امام نسائی کی بات کر رہے ہیں. امام نسائی کی حافظ آپ آختے ہیں کہ ایک شخص آیا تو محمد مصطفیٰ کا گھرانہ تھا. اس سے سوال کیا, کہا کہ یہ جو خانہ کعبے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہے یہ کون ہے؟ علی سے مقام سے بات کرتے گئے. حافظ علی کہا یہ جو کعبے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہے یہ کون ہے؟ کعبے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ جو خاتون اس کے ساتھ کھڑی ہے یہ کون ہے؟ اتنے ختم نہیں ہے. کہا یہ جو 9 عمر چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کہا یہ جو نوجوان کھڑا ہے یہ محمد ہے, یہ میرا بھتیجا ہے, یہ میرا بھتیجا ہے. کہا یہ جو خاتون کھڑی ہے یہ خدیجہ ہے, یہ خدیجہ ہے, یہ اس کی زوجہ ہے. کہا یہ جو نوجوان بچہ کھڑا ہے یہ علی ہے. اب سب مقام یہ نہیں ہے, علی ہے. کہا غور کرو, کہا یہ میرا بھتیجا محمد ہے, اور یہ جو کہتا ہے کہ جو 300 بت تم لوگوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں یہ خدا نہیں ہے, میرا خدا خالق کائنات ہے, یہ اس کی عبادت کر رہا ہے. لیکن قسم اٹھا لوں کہ اس سے پہلے صرف یہی دین اس کے ساتھ عبادت کرتے ہیں, اس سے پہلے کبھی کسی نے اس کے ساتھ عبادت نہ کی. سوال ہوا محمد مصطفیٰ کے پیچھے پہلی نماز پڑھنے والا کون تھا؟ میں نے بتایا امام نسائی سے جا کر پوچھو, خدیجہ الکبریٰ اور علی المرتضیٰ. تو ولایت تو علی کے قدموں کی دھوڑ ہے. اور سمجھ آئی کہ ولی دی نظر ہوئے کہ علی دا ذکر نہ ہوئے اے ہو نہیں سکتا. میں سوچ کے آیا تھا حافظ صاحب, میں سوچ کے آیا تھا, میں کیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مقام بیان کر رہا ہوں. یہ بھی بتا دوں کہ ہزاروں سال سجود میں لگا دو, ہزاروں سال خشنودی رب میں لگا دو, جب تک علی کے قدموں کی خاک پر نہیں پہنچو گے ولایت نہیں مل سکتی. رب العزت سے دعا ہے کہ آپ دور دور سے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا آنا ہمارا بیٹھنا یہاں پر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور اسی محبت کی حضور کے صحابہ کی حضور کے آل کی اسی محبت میں اس کے صدقے ہمارے دلوں کو پرنور فرمائے, اور جن کی یاد میں جنہوں نے یہ حضور کی یاد کا چراغ ہمارے دلوں میں لگایا, یہ بات ہے, دلوں میں لگایا, جنہوں نے اس نظام کا آغاز کیا, جنہوں نے حافظ صاحب سچی گل کرنا, جنہوں نے ہمیں علی کی محبت کرنا سکھائی, جنہوں نے ہمیں فاطمہ الزہرا کا مقام بتایا, جنہوں نے ہمیں حسنین کا مقام بتایا. سبحان اللہ. اسی نے چھوڑ دیتا ہے یا اکثر علی کا ذکر نہ کرو ٹھپا لگ جائے گا, اور میں کہا تسی ذلیل ہو, علی کے سی ہے یہ سنت دا اسی چھوڑ دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ان کے صدقے ہمیں اپنی زندگیاں ایسے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کے گھروں پر اپنا کرم فرمائے. میں آخر میں یہی کہوں گا, سب یکس تیری شبیہ کے میرے دل میں ہے, میرے پاس ہے, تیرا صدق تیرا وجود ہے, تیرے زخم تیرا لباس ہے, اور وہ لفظ کتنے گراں وہاں جو نبھا سکے تیرا تذکرہ
میرے آنسوؤں کو قبول کر، یہ میرے حروف سپاس ہے، اور جس صرف حق کی قبول ہو، جس کا اصلی اصول ہو، جو نہ جھک سکے جو نہ مٹ سکے، اسے کربلا ہی راز ہے۔ وہ جو نور چشم بدول تھا، وہ جو گلے ریاض رسول تھا، اس ایک شخص کے قتل پر میری کتنی صدیاں اداس ہیں، اور میری پاک برہنہ سی آرزو جو نکل پڑے تجھے ڈھونڈنے، میرے دونوں آنکھوں کی روشنی تیرے کارواں کا غبار ہو، اور کوئی بدر ہو کہ حنین ہو، میرے ساتھ تیرا حسین ہو، تیرے اہل بیت کے سامنے میری جان تجھ پہ قربان ہو۔ وما علینا الا مصطفیٰ جان رحمت
دائیں بنا لیں، اذان ہوگی، نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ختم پاک ہوگا، پھر اللہ کے ساتھ دعا فرمائیں گے، سارے دوست بعد میں جائیں گے.